السلام علیکم ویورز، میں وائس آف آل پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معذرت چاہتی ہوں، کافی دن سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ کچھ ملکی حالات دیکھ کر دل کافی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آخر کار آج ہمت کر کے حوصلہ کر کے میں نے سوچا اپنی جو یوٹیوب فیملی ہے ان سے کچھ دل کی باتیں کروں۔ تو سوچا کہاں سے شروع کروں، سوچا کہ قائد اعظم سے شروع کرتی ہوں، جنہوں نے کہا تھا دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے۔ اس کے پیچھے انہوں نے کیا سوچ کے یہ کہا ہوگا؟ مے بی انہوں نے مسلمانوں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا ہوگا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے یہاں ابھی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا ساتھ دے سکیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایسا یقین اور ایمان ضرور تھا کہ کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایسا ہوگا جو اس ملک کو آگے لے کر چلے گا۔ بے شک یہ ٹوٹی پھوٹی حکومتیں آتی رہیں، جمہوریت کبھی آئی، کبھی مارشل لا لگا، لیکن آج کل جو ملک کے حالات ہیں وہ اس نہج پر کبھی بھی پاکستان نہیں پہنچا۔ مارشل لا بھی لگا تو اس طرح کے حالات نہیں تھے، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ آج سویلین حکومت ہم پر جو امپورٹڈ حکومت نافذ کی گئی ہے وہ ایک طرح کا سویلین مارشل ہے۔ ایک تو امریکہ کو جو ہے وہ اپنا ڈیڈی مان کر اور ان سے سب ان کی باتیں جو ہیں ان پر عمل درآمد کیا گیا۔ ملک کے اندر ایک تو جو پولیٹیکل ایک چل رہا تھا، اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، اتار چڑھاؤ ہر حکومت میں آتے ہیں۔ کیا نواز شریف پہلی دفعہ ہی وزیر اعظم بنتے ہی اس نے پاکستان میں ہریالی اور دودھ کی شہریں اور دودھ کی نہریں بہانی شروع کر دی تھیں؟ تو ایسا نہیں تھا۔ نواز شریف نے اگر سڑکیں بنائیں، کچھ کیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا بھی ہے کافی۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ عمران خان اگر پہلی دفعہ حکومت میں آیا تو اس کو یہ کیوں نہیں پتہ تھا، اس کو وہ کیوں نہیں پتہ تھا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اب اگر عمران خان کی نیکسٹ حکومت آتی ہے تو وہ پھر تجربہ ہونے کے بعد اگر کچھ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہماری اگر انگلیاں اٹھیں تو پھر بالکل ہم حق پر اور سچ پر ہوں گے۔ لیکن اگر ایک حکومت انسان کر رہا ہے اور وہ ملک کے ساتھ وفادار بھی ہے، آپ ایک جو انسان ہے اس کے ایموشنز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ عمران خان نے جہاں ملک کے ساتھ وفاداری نبھائی، اگر وہ چاہتے تو وہ باہر کے ملک بھی جا سکتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو ہر آنے والے حالات سے پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا، تو وہ باہر بھی جا سکتے تھے، نواز شریف کی طرح بگوڑے بھی بن سکتے تھے۔ لیکن کیوں وہ باہر نہیں گئے؟ کیونکہ وہ اپنے ایک تو خوددار انسان ہے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو بھی اسی نام سے بلائیں جس طرح نواز شریف کو بلایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے سب کا 12 پارٹیوں کا، الیکشن کمیشن کا اور خفیہ طاقتوں کا کھل کر مقابلہ کیا، اور اگر ایک بندہ اکیلا ہے اور باقی سب اکٹھے ہو گئے تو سمجھو وہ ایماندار ہے۔ اور ہمارا ضمیر تو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ہم ان کو چھوڑ کے اور ایسے سامراج کو ایکسیپٹ کر لیں جو باہر سے امپورٹ ہو کر آیا ہو۔ تو بہت دل بھرا ہوا تھا اور بہت سی باتیں اب لوگوں سے کرنی ہے۔ ہماری پاک آرمی ہمارے لیے فخر ہے ہمارا، اور جو یہ ہمارے فوجی سرحدوں پہ جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور ہم تو ان کا دینا بھی دے نہیں سکتے۔
ان کی ایک رات کا جاگنا بھی جو ہے ہمارے لیے، ہم اس کا دینا نہیں دے سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے آج ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا. کیا ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ جس طرح عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنا بھول گئی ہیں. اگر عمر بن خطاب جو ہیں ان کے دور میں اس طرح عدالتیں فیصلہ کرتی یا قاضی فیصلہ کرتے، تو آپ یہ سوچیں کہ پھر اب اس دور تک مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے. کیا مسلمان اس دنیا میں جو اب سر چڑھ کر جو ہے وہ اپنا ایک لوہا منوا رہے ہیں، کیا منوا سکتے؟ اس دور میں اگر عدالتوں کا یہ حال ہوتا، جو اس طرح کے فیصلے آج ہو رہے ہیں. یعنی ایک قاضی جو ہے اپنے منصب کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کس منصب پر فائز ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اپنے ملک کے ساتھ. یعنی فیصلہ آپ نے ضرور کریں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. آپ نے کسی لیڈر کو جان نہیں دینی ہے. جو آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو عوام بھی حیران ہے، ایک پڑھا لکھا نوجوان بھی حیران ہے آپ کے فیصلوں پر. خدا را ہوش کے ناخن لیں. ملک کو آپ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کے غلط فیصلے جو ہیں وہ انہوں نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو ایک باہمی سب بیٹھ کر ایک اچھا فیصلہ کریں، الیکشن کا فیصلہ کریں. جیسا کہ عمران خان نے سب کو جو تھا وہ پیچھے چھوڑ کر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف چلے گئے تھے. آپ نے اس کو ریورٹ بیک کیا، آپ نے اپنی ضد پوری کی، آپ نے اس حکومت کو دوبارہ آنے دیا کہ وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر دے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے. آپ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی نسلوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لے لیں. میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. تو میں ایک ماں بھی ہوں، میں اس ملک کی بیٹی بھی ہوں، اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنے جو میرے جذبات ہیں ان سے سب کو آگاہ کروں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہ کرے، تو خدا را پھر آپ ایسی حرکتیں بھی نہ کریں. اس ملک کو جو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے، ہماری جو ہے وہ ایک نسل نے پوری قربانی دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ان قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم اگر سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم ہر جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ جو ہمیں اویلیبل ہے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور پاکستان کے لیے یہ ہم اپنی آواز آخری جو خون کا قطرہ ہے تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.